بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں۔ آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ایک صاحب کا سوال ہے، کیا صرف بنیان اور شلوار میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے لباس اور کپڑوں میں نماز پڑھنا جن کپڑوں کو پہن کر آدمی کسی اچھی مجلس میں شریک نہ ہو سکتا ہو اور کسی مہمان کے سامنے پیش نہ ہو سکتا ہو، تو ایسے کپڑوں اور لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور بنیان اور شلوار بھی ایسے ہی کپڑے ہیں کہ جن کو پہن کر آدمی کسی اچھی مجلس میں یا کسی مہمان کے سامنے نہیں جاتا ہے، لہذا اللہ کے سامنے بھی ایسے کپڑوں کو پہن کر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن چونکہ کپڑے پاک ہیں اور ستر چھپا ہوا ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے۔ اچھے خوبصورت لباس میں نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جو تم اللہ کے سامنے نماز کے لیے حاضر ہو تو اچھے خوبصورت لباس زیب تن کر کے حاضر ہوا کرو۔ عادل بھائی کا سوال ہے، امام صاحب نے فرض کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کو زور سے پڑھ دیا تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعات میں سرن یعنی آہستہ قرات کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی امام صاحب زور سے قرات کر لیتے ہیں یا کوئی آدمی انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ تیسری یا چوتھی رکعات میں زور سے سورہ فاتحہ یا سورت بھی ملا کے پڑھ لیتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر قاعدہ اخیرہ میں سجدہ سہو کر لیا جائے تو نماز درست ہو جائے گی۔ منی صاحب کا دوسرا سوال ہے، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر بغیر وضو نماز پڑھتا ہے تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ مذکورہ مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میری وضو نہیں ہے اور وہ آدمی غلطی سے بغیر وضو نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز تو نہیں ہوگی، چونکہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، بدن کا جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ البتہ وہ آدمی گنہگار نہیں ہوگا چونکہ بھول سے اور غلطی سے ایسا ہو گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر اس بات کا علم ہوتے ہوئے کہ میری وضو نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ نماز پڑھتا ہے، تو اگر اس کا مقصد نماز کا مذاق نہیں ہے، اسلام کا استہزاء اور مذاق اڑانا نہیں ہے، تو یہ آدمی گنہگار تو ہوگا، البتہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر اسلام کا اور نماز کا مذاق اڑاتے ہوئے بغیر وضو نماز پڑھتا ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا آدمی کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسے کلمہ پڑھ کر پھر سے اسلام میں داخل ہونا ہوگا۔ چونکہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آدمی کسی فرض نماز کا یا کسی فرض چیز کا تارک ہو، یعنی اسے چھوڑ رہا ہو۔ نماز کا آدمی اس بات کا اعتراف اقرار تو کرتا ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن عملاً پڑھتا نہیں ہے، تو نماز نہ پڑھنے سے وہ آدمی کافر نہیں ہوگا، فاسق ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی نماز کا انکار ہی کر دے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے، یا یہ کہ نماز فرض ہے اس کی فرضیت کا مذاق اڑائے، تو پھر آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آدمی کی کسی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتی ہے تو وہ نماز چھوڑ کر درمیان میں وضو کر کے آنے میں شرم محسوس کرتا ہے اور وہ دوسرے نمازیوں کی ہی مشابہت اختیار کرتے ہوئے نماز ادا کرتا رہتا ہے۔ تو اگر وہ شرم کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ آدمی کافر نہیں ہوگا۔ اگر مذاق اڑائے گا تو پھر کافر ہو جائے گا۔ ایک خاتون کا سوال ہے، کیا یہ بات درست ہے کہ شداد نے دنیا میں جنت بنوائی تھی؟ قرآن مجید کی کسی آیت میں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ شداد نامی آدمی نے جنت بنوائی تھی۔ البتہ بعض اسرائیلی روایات میں اور تاریخی کتابوں اور روایات میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ شداد نامی ایک آدمی نے دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کی تھی۔ شداد یہ عاد نامی نسل کا ایک فرد تھا جس میں حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس آدمی نے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے مقابلے میں دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس میں داخل نہیں ہو سکا تھا۔ یہ بات صحیح ہو اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا ہے، البتہ بعض روایات میں جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ انہی خاتون کا دوسرا سوال ہے، کیا جنت میں حضرت مریم اور حضرت آسیہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوگی؟ وضاحت فرمائیں۔
جی ہاں، بعض ضعیف احادیث میں اور آثار میں یہ روایت موجود ہے کہ جنت میں ازواج مطہرات کے علاوہ حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں ذبح اور نحر میں کیا فرق ہے؟ عام فہم لفظوں میں اگر کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بکرا بکری کو، دمبے کو، بھینس وغیرہ کو ذبح کرنے کو ذبح کہا جاتا ہے، اونٹ اور اونٹنی کو ذبح کرنے کو نحر کہا جاتا ہے۔ در حقیقت ان میں تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ ذبح تو کہا جاتا ہے اس طرح جانور کے کاٹنے کو کہ سینے اور جبڑوں کے درمیان کی مخصوص رگوں کو کاٹا جائے، جبڑے اور سینے کی مخصوص رگوں کو کاٹا جائے، اور نحر کہا جاتا ہے حلق کے آخری اور سینے کے قریب والے حصے کو کاٹنا۔ جس طرح بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کا ایک پاؤں باندھ دیا جاتا ہے اور کھڑے کھڑے ہی ایک چھورا یا برچھی اس کے گلے میں ماری جاتی ہے جس سے وہ گر پڑتا ہے، اس کو نحر کہا جاتا ہے۔ اور اونٹ اور اونٹنی کو اسی طرح نحر کرنا افضل ہے، اور دوسرے جانوروں کو مشہور طریقے کے مطابق ہی ذبح کرنا افضل ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا قبضہ کی ہوئی زمین پر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر کسی غصب کی ہوئی اور قبضہ کی ہوئی زمین پر مسجد بنائی جائے تو وہ مسجد ہی بنانا درست نہیں ہوگی، چونکہ وہ جس آدمی کی ملکیت ہے اسی آدمی کو واپس کرنا ضروری ہے۔ مسجد بنانے کے بعد وہ زمین وقف ہو جاتی ہے، اور وقف جب ہوتی ہے جب کسی آدمی نے اس زمین کو، اس جگہ کو وقف کیا ہو، لہذا ایسی جگہ پر مسجد نہیں بنانی چاہیے، بلکہ جس کی وہ زمین ہے اسے واپس کر دینی چاہیے۔ اس کے بعد اگر وہ آدمی اپنی خوشی سے، رضامندی سے وہ آدمی اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے زمین وقف کر دے تو پھر اس پر مسجد بنائی جائے تو نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ یا یہ کہ مسجد تو نہیں ہے، کسی آدمی نے کسی دوسرے کی زمین قبضہ کی ہوئی ہے، اس پر کوئی آدمی نماز پڑھ لے تو نماز تو ادا ہو جائے گی، چونکہ تمام شرائط پائے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ غصب کی ہوئی زمین پر نماز پڑھی جا رہی ہے اس لیے نماز مکروہ ہوگی۔ بہت شکریہ منیر صاحب آپ کا اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے۔ آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں سب میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔